السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ و تسبیح کی نماز کی فضیلت کیا ہے اور اس کے پڑھنے کا طریقہ اور اس کی نیت کس طریقے سے کی جاتی ہے اور کون کون سے دن پڑھنا چاہیے، ان تمام باتوں کو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ انشاءاللہ عز و جل ساری باتیں سمجھ میں آ جائے گی۔ صلاۃ و تسبیح کی نماز کی بے شمار فضیلتیں ہیں، بے انتہا ثواب ہے۔ بعض محققین فرماتے ہیں کہ جو اس کی بزرگی اور عظمت کو سن لے وہ کبھی اسے ترک نہ کرے، ہاں لیکن دین میں سستی کرنے والا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس نماز کو پڑھتا ہے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اگلا پچھلا، پرانا نیا، ظاہر باطن، قصدن سہون، جو بھی گناہ کیا ہو اللہ رب العزت اس نماز کی برکت سے معاف فرما دیتا ہے۔ اور خود حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کی ترکیب اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی اور فرمایا، اے چچا، ہو سکے تو روزانہ اس نماز کو پڑھیے، نہیں تو ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھیے، اگر ہفتے میں نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک مرتبہ پڑھیں، اور مہینے میں نہ ہو سکے تو سال میں ایک مرتبہ پڑھیے، اور سال میں بھی ایک مرتبہ نہ پڑھ سکے تو پوری زندگی میں اس نماز کو ایک مرتبہ ضرور پڑھیے۔ صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نیت کریں۔ نیت اس طریقے سے کریں کہ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز صلاۃ و تسبیح کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کان تک اٹھائیں اور ناف کے نیچے باندھ لیں۔ اس کے بعد ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 15 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ سورۃ الفاتحہ کو مکمل پڑھیں، اس کے بعد کوئی سورہ ملائیں، جو بھی سورہ آپ کو یاد ہو وہ ملا لیں۔ اس کے بعد 10 مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد رکوع میں جائیں۔ رکوع کی جو تسبیح ہے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر اسی تسبیح کو پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ رکوع میں 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر جب رکوع سے اٹھیں تو پھر اس تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد سجدے میں جائیں گے۔ سجدے میں جانے کے بعد جو سجدے کی تسبیح ہے سبحان ربی العالی 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد 5 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر اس تسبیح کو پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سجدے میں 10 مرتبہ پڑھا، پھر سجدے سے جب اٹھیں گے تو پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے اسی تسبیح کو، اور پھر دوبارہ جو سجدہ کریں گے، ایک رکعت میں 2 بار سجدہ ہے تو دوبارہ جب سجدہ کریں گے تو پھر اس تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایک رکعت نماز میں ٹوٹل 75 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھا جاتا ہے، 75 ٹائم اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ 2 رکعت میں 150 مرتبہ اور پوری ٹوٹل 4 رکعت میں 300 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھا جاتا ہے۔ ایک رکعت نماز مکمل ہونے کے بعد جب ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے اس تسبیح کو 15 مرتبہ پڑھ لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 15 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، یعنی الحمدللہ رب العالمین پوری سورہ۔ اس کے بعد جو سورہ یاد ہو آپ کو وہ سورہ ملائیں گے، اور پھر اس تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ پھر رکوع میں گئے تو 10 مرتبہ، پھر رکوع سے اٹھے تو 10 مرتبہ،
پھر سجدے میں گئے تو 10 مرتبہ، پھر سجدے سے اٹھے تو 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں گئے تو 10 مرتبہ۔ اس طریقے سے 75 مرتبہ ایک رکعت میں اس تسبیح کو پڑھی جاتی ہے۔ 2 رکعت نماز مکمل ہونے کے بعد التحیات پڑھیں گے، التحیات کے بعد درود شریف پڑھ لیں، دعائے معصورہ پڑھ لیں۔ یہاں پر رک کر میں ایک مسئلہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب سنت غیر مؤکدہ اور نفل نماز 4 رکعت والی پڑھ رہے ہوں تو التحیات کے بعد درود شریف بھی پڑھیں، دعائے معصورہ بھی پڑھیں، اور پھر اس کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں۔ تو آپ التحیات پڑھیں، دعائے معصورہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اس کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، اور پھر جس طریقے سے ہم نے پہلے 2 رکعت نماز ادا کی تھی اسی طریقے سے 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ 4 رکعت نماز مکمل ہونے کے بعد رب کی بارگاہ میں دعا کریں، اپنی مغفرت کی دعا کریں، پوری امت کے لیے دعا کریں۔ اس طریقے سے صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک مسئلہ آ رہا ہوگا کہ جو تسبیح کی گنتی ہے اسے کس طریقے سے یاد رکھا جائے۔ تو سب سے پہلے تو دل و دماغ سے اسے یاد رکھیے کہ میں نے کتنی مرتبہ پڑھا ہے، اور یہ بھی ممکن نہ ہو سکے تو انگلیوں سے دبا کر کے اس کے اشارے سے اسے یاد رکھا جا سکتا ہے۔ اس طرح کہ اگر 1 مرتبہ آپ نے پڑھا ہے تو پہلی انگلی کو دبا کر کے اس اشارے سے کہ 1 مرتبہ ہوا، دوسری مرتبہ ہوا تو دوسری انگلی کو دبا کے رکھیں، 3 مرتبہ ہوا تو تیسری انگلی کو دبا کے رکھیں، 4 مرتبہ ہوا تو چوتھی انگلی کو دبا کے رکھیں، 5 مرتبہ ہوا تو 5ویں انگلی کو دبا کے رکھیں۔ اس طریقے سے دبا کر کے اس کے اشارے سے گنتی کو یاد رکھا جا سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس نماز کو شب قدر، شب برات، شب معراج میں پڑھنا چاہیے یا روزانہ پڑھنا چاہیے؟ تو یاد رکھیں کہ اس نماز کو روزانہ پڑھنا چاہیے۔ روزانہ نہ ہو سکے تو ہفتے میں جمعے کے دن پڑھنا چاہیے، اور وہ بھی ممکن نہ ہو سکے تو سال میں پڑھیں، سال میں نہ ہو سکے تو زندگی میں 1 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے لیے کوئی خاص دن اور ٹائم جو ہے مقرر نہیں ہے، بلکہ آپ سے ممکن ہو سکے تو روزانہ پڑھیے۔ اور میں تو اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتا ہوں، اے اللہ ہمیں بھی اور جو ہمارے ناظرین سن رہے ہیں انہیں بھی روزانہ صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔